The blessing from Rabbul Alameen. The blessing from Rabbul Alameen. Islam is the way of life. 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور Allah. Dear viewers of Madani Channel, and today's topic is excellences of parents. جی ہاں، پیرنٹس کے بارے میں سنتے تو رہتے ہیں. پیرنٹس کیا ہیں، ان کی کیا برکتیں ہیں، ان کی کیا بلیسنگز ہیں، اور اگر ان کی نافرمانی کی جائے تو اس کے کیا کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مبلغین بھی موجود ہیں. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں, اسپیشلی آن دا blessed day of Friday. It is mentioned by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, whoever recites درود پاک upon me on the blessed day of Friday, I will intercede for him on the day of judgment. جمعے کے دن درود پڑھتا ہے, میرے آقا علیہ السلام قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے تلاوت قرآن پاک سے آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ العظیم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. اج سکھ مترا دیودھیری یہ کیوں دلڑی اداس کنیری.
اج سکھ مترا دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گنیری اج سکھ متراں دی ودھیری اج سکھ متراں دی ودھیری گنیری لوں وچ شوق چنگیری لوں وچ شوق چنگیری لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جان جہانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچ آکھا تیرا دی میں شانہ کھا سچ آکھا تیرا دی میں شانہ کھا جس شان تھی شانہ سب بڑی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدر چند بدر شانی مکھ چند بدر شانی مد چمک دلاٹ نورانی مد چمک دلاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی زلف تے اکھ مستانی مخمور حقی ہن مد بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن
احسن کاما اکمل کاما احسن کاما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گوشتاخ اکھی کتھے جا لڑیاں سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. ماشاءاللہ. آج ہمارا ٹاپک ہے ایکسیلنسز آف پیرنٹس. والدین کے اوپر آج ہم بات کریں گے تو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ عبد الحنان بھائی ہیں. آئیے عبد الحنان بھائی سے آغاز کرتے ہیں. عبد الحنان بھائی, ایکسیلنسز آف پیرنٹس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدی, excellence of parents is the status of parents one can never cover. That no matter what one does throughout his life, if he spends every moment of his life in serving his parents, in looking after them from morning to night, from night to morning, and he continues doing this, he will never able to fulfill the rights of his parents. That shows the status of the parents. And you can understand that a companion came into the court of the beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and he said, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on the pathway coming, I carried my mother on such stones, if anything was to be put there, meat was to be put there, it'll be roasted. Allah. I carried my mother in this state, and he said that I carried my mother for 6 miles. Have I fulfilled the right of my mother? And the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he said that, this, you probably have not fulfilled one injury your mother went through at the time of birth. Allah. That one construction at that time, you probably haven't fulfilled that. So that just shows that even the most hardest things, the most difficult things you went through, looking after your parents, serving your parents, you can never fulfill the right of your parents. And no matter what we've done in our life, and think about it, how much time do we spend in serving our parents? Over a day, if you just to calculate his whole day's activities, how much of them activities of the day he spent just serving his parents, he probably find not even an hour. So, one can understand the status of the parents, the maqam of the parents is huge. We will never able to fulfill it. جی بالکل. کوئی کہتے ہیں نا کہ کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. دیر از نو کمپیریزن. اگر آپ ماں باپ کے ساتھ کوئی چیز کمپیئر کرنا چاہیں گے, دیر از نو کمپیریزن ود یور پیرنٹس, اسپیشلی ٹو سرونگ یور پیرنٹس. یہ کو کہتے ہیں نا کہ نیکسٹ لیول تو کچھ بھی نہیں ہوتا. نیکسٹ لیول, ٹاپ لیول جس کو کہتے ہیں نا, اگر آپ کی کوئی پرابلمس ہے, کوئی مصیبتیں ہیں, اور اگر آپ اہم مین کوئی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا ذریعہ ہو زبردست جس کے ذریعے میری مصیبتیں اور پرابلم دور ہو جائیں, تو وہ ہے سرونگ یور پیرنٹس. اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, بہترین عمل ہے. جو ماں باپ کی ایسی خدمت کریں کہ وہ دل سے آپ کے لیے دعا کریں. تو ہمیں ماں باپ کی خدمت کے اوپر جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے. آج ہمارے پاس ساری چیزوں کا ٹائم ہے, لیکن ٹائم نہیں ہے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا ٹائم نہیں ہے. قرآن پاک میں کتنی جگہ جو ہے رب عز و جل نے جو ہے ماں باپ کے حقوق بیان کیے, ماں باپ کی خدمت کے بارے میں, ٹو سرو یور پیرنٹ, ٹو لک آفٹر یور پیرنٹ. ہم مبین مدنی سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں کہ آئیے قرآن پاک میں والدین کے حوالے سے کیا فرمایا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید صاحب, قرآن پاک دے اندر تقریباً 15 مقامات تے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امپورٹنس بیان کی والدین دی. تے اگر بندہ انہاں آیتاں نو پڑھے نا, انہاں دی تفسیر پڑھے نا, تے حیران ہو جائے گا کہ مفسرین نے کس انداز میں تفسیر بیان کی تھی. میں چند ایک آیتاں مینشن کراں گا. ایک آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ او دے نال کسی نو شریک نہ ٹھہرایا جائے. صحیح, صرف او دی عبادت کیتی جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین دے نال احسان کرو. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ دی عبادت کرو اور دے نال کسی نو شریک نہ ٹھہراؤ. دوسری آیت ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین دے نال احسان کرو.
اور ایک اور آیت کے اندر فرمایا قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا، اے محبوب انہاں نوں فرما دو کہ آؤ میں تانوں پڑھ کے سناواں اللہ تعالیٰ نے کی تواڈے تے حرام کیتا ہے۔ انہاں چ ایک یہ کہ اللہ تشرکوا به شیئا، اللہ تعالیٰ دے نال کسی چیز نوں شریک نہ ٹھہراؤ، بالوالدین احسانا، اور والدین دے نال احسان کرو۔ تسی نوٹ کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت دے نال والدین دے حقوق مینشن کیتے نے کہ میرے نال کسی نوں شریک نہ ٹھہراؤ، میری عبادت کرو، تے نال ہی والدین دے حقوق بیان کیتے نے۔ ایک اور آیت فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان نو وصیت کیتی، لوکاں نو وصیت کیتی کہ اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرن۔ تسی میں نے دسو وصیت اہم چیزیں ہوندی نا، کہ تو نارمل چیز تے نہیں ہوندی، کہ جڑی چیز دی وصیت کیتی جاندی ہے، ول کیتی جاندی ہے، وہ امپورٹنٹ چیز ہے تاں ہی ول کیتی جا رہی ہے۔ تے تو ثابت ہویا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین دے نال حسن سلوک دی جڑی وصیت کیتی ہے تے یہ کوئی کامن چیز، کوئی عام چیز نہیں، یہ اہم امپورٹنس چیز ہے، بلکہ افضل چیز ہے جہدا ذکر اپنی عبادت دے نال تے سب تو وڈی چیز ہے کہ توحید دے نال اس چیز دا ذکر کیتا۔ ماشاءاللہ رب عز و جل نے اپنی عبادت کے ساتھ جو ہے کئی مقام پر اس کو مینشن کیا گیا ہے، ماں باپ کی خدمت کو، اور ایک سوسائٹی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں جنرل معاشرے میں کہ والدین کی جو رسپیکٹ ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بھی یہاں پہ میں ایک اور عرض کروں گا، لوگ کہتے ہیں یو آر ان یو کے اینڈ ویسٹرن کلچر، یہاں پر اس طرح ہے، یہ فطرت سے ہٹ کر چیزیں یہاں پہ، اور فطرت سے ہٹ کر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی، کامیاب نہیں ہوتی ہیں۔ یعنی یہاں پر ہماری فطرت کیا کہتی ہے؟ انسان کا احترام کرنا ہے، انسان کی رسپیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ فطرت کیا کہتی ہے؟ ماں باپ گھر میں ہوں، کتے بلی باہر ہوں، یہ فطرت ہے نا۔ لیکن یہاں فطرت کا الٹ ہے، یا کتے بلی جانور اندر ہے اور ماں باپ اولڈ ہاؤس میں۔ تو جو چیز فطرت کے خلاف چل رہی ہوگی وہ کیسے کامیاب ہوگی؟ تو جو بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں غور کریں کہ اس وقت جو صورتحال آمنے سامنے سب کے نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ رہنا بہت کم لوگ چاہتے ہیں، ہر کوئی اپنی انڈیپینڈنٹ لائف چاہتا ہے۔ اچھا اس کے لیے ٹائم ہوگا جانور کے لیے، لیکن ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے ٹائم نہیں ہے، اپنے سگے بہن بھائیوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ لیکن وہ ٹونی پونی کو لے کر گھوم رہا ہوگا، وہ ہے نا مفتی قاسم صاحب کا بھی کلپ اور نگرانی شورا کا، کہ صبح آپ دیکھیں گے تو وہ جا رہا ہوگا ہاؤ ٹونی، چلو ٹونی ادھر آؤ تو پونی ادھر آؤ۔ تو جو ماں باپ ہیں بیچارے وہ کہاں پہ؟ وہ اولڈ ہاؤس میں۔ تو یعنی کہ اگر اس کو بیمار ہو گیا، یعنی کہ والدین بیمار ہیں تو کوئی نو پرابلم۔ اچھا کتا بیمار ہو گیا تو چھٹی لے لیتے ہیں جاب سے چھٹی لے لیں گے 6 دن 7 دن کی، کہ جانور کو لک آفٹر کرنے کے لیے they have time to look after their animals, dogs and cats, but they don't have time to look after their parents، جن کی وجہ سے یہ 5-6 فٹ کا جسم ہے، جس کی وجہ سے یہ عزت ملی، جس کی وجہ سے یہ منصب ملا، جن کی بدولت سے آج ہم اس قابل ہیں۔ تو یہ بالکل ایک غلط چیز ہے، اور ایسی چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسی مثالیں بھی نہیں دینی چاہیے۔ وہ یہ ترقی کر گئے، وہ ترقی کرنا کچھ اور ہے، لیکن جو فطرت کے تقاضے ہیں، جو اسلام کی باؤنڈریز ہیں، ان کو بھی تو دیکھنا چاہیے ہمیں۔ Yeah, Sayyidi, I didn't really expect or believe in this sort of thing, that a person could give more value to a dog or to an animal or a pet than his parents. But once my family received a call from some elderly woman, and she was literally crying, she was in tears, and she was saying that, my son has kept a dog in the house because of which I cannot enter the house. Right? Allah. And, and the mother is saying that when I tell my son, I can't live in this house, I can't come into this house because you've got a dog. And the son just replied, okay, then mother, then don't come. And I was just thinking to myself, how can anyone be at this level? This is a degree where people have fallen to now. And first I was just thinking, maybe these are stories or myths, you hear that this is happening. But this is something when you hear this from when you hear this directly from people that this is happening, people are giving priority to this, people are giving priority to pets. Now the mother can't enter the house because of a pet. And the son is not ready to get rid of the pet. He rather keep the pet, not his mother. How people can fall to this degree, it's unbelievable. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ٹونی از بارکنگ نو پرابلم، ماں باپ کھانستے تو کہتے ہیں بوڑھا کھانس رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب کتے کا بھونکنا برداشت کر رہے ہیں،
اور ماں باپ کی پیار اور محبت اور کھانسی برداشت نہیں ہو رہی ہے. یہ وہ کلچر ہے جس کو آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ بڑا زبردست کلچر ہے. یہ زبردست کلچر نہیں ہے, یہ کچھ اور, یہ فطرت سے الگ چلنے والا کلچر ہے جو اچھا کلچر نہیں ہے. ہمیں اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ سکھائی گئی, ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنا بتایا گیا ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ آج ہم جانوروں تک کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں قدر کر رہے ہو تو ان کو کھانا کھلایا, ان کو ٹائم پہ ملا نہیں ملا. کبھی آپ نے اپنے والدین کو پوچھا ہے کہ آپ نے کھایا ہے؟ امی آپ نے کھایا؟ ابو آپ نے کھایا؟ what time did you eat? shall I bring something for you? what do you like? آپ غور کریں آپ کی زندگی کتنی ہے. پچھلے دنوں مدنی چینل میں بھی ایک آیا تھا کہ کوشچن ہے, جیسا سمپل کوشچن, آپ بھی غور کریں میں بھی غور کروں, اور وہ کیا ہے, واٹ ایور از یور ایج, مے بی یو 50 60 70 20 30 واٹ ایور از یور ایج, آپ یہ غور کریں. ایک سوال ہے کہ آپ کی والدہ کو کھانے میں کیا پسند ہے. ایک سوال ہے. As soon as you get married, within few days you know what your wife like. صحیح ہے, پتہ چل گیا. بچے پیدا ہوئے 4-5 years تک بچے کو کیا پسند ہے, you know that. Then 10-12 years میں بچے کو کیا پسند ہے, you know that. Even 20 years you know. آپ کا بچہ بڑا ہوتا گیا, آپ کو پتہ چلتا گیا کہ کیا ہے. جس ماں باپ نے آپ کو پال پوس کے بڑا, ایون اس سے ہٹ کر دیکھیں, فرینڈشپ ہوتی ہے, دوست ہوتے ہیں جن سے آپ ہفتے میں مہینے میں ایک دفعہ ملتے ہیں, آپ کو ان کی بھی فیوریٹ ڈش پتہ ہوگی. لیکن جن ماں باپ کے ساتھ آپ گھر میں رہے 25 30 40 سال, جنہوں نے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا, آج تک آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چل سکا کہ ان کی فیوریٹ ڈش کیا ہے, تو غور کرنے والی بات نہیں ہے یہ ہمارے لیے. Yeah, Sayyid Sahab, you know, in regards to this, I just remember one thing, that have you ever noticed that, you know, a loaf of bread has the top part of the bread is a bit rough and the bottom part of the bread is a bit rough. Who eats that? Just, you know, it's a point for all the viewers of Madani Channel to just observe who eats that loaf of bread, the top part and the bottom part of the bread, which is rough. You'll find that if you were ever to make a piece of bread, what you will do is you'll take that piece off, you'll pick the under two and you put that there, and that gets really passed down all the way to the bottom. It's an observed thing in the homes. And then when these two rough pieces of bread are left, who eats that? That is normally the mother. That is normally the father. The parents are the ones who are eating that loaf of bread. Sometimes they take it before the children take it. You know, my children doesn't take this hard piece of bread. This is the care of a mother. And on the other hand, as children, we don't even have this care that, look, the mother is concerned. Like you mentioned about eating, what are our parents at? No one knows. No one even asks the parents. Yet, if you see the reaction of people, if the cat has not been fed or the dog's not been fed, and you've come home, and the youth are, you know, taking out, did you feed my dog? Did you feed my cat? Start shouting for no reason. You know, and they're asking, they're more concerned about the dog and the cat, rather did they ever ask, have you ate, mother? Have you ate, father? کبھی بھی مطلب ایک جنرل کانسیپٹ سے بات کر رہے ہیں. کب آپ نے بات کی, چلے آپ اپنے آپ کو غور کریں, میں بھی غور کروں, آپ بھی غور کریں. آپ کو پتا ہے کہ آپ کی والدہ کو کیا پسند ہے, کیا چیز ہے. جب کھانا کم ہوتا ہے گھر میں, سب سے پہلے جو ہوتا ہے نا کہنے والے کہ مجھے آج بھوک نہیں ہے, وہ آپ کی مدر ہوتی ہے. پتا چلا نا آج کھانا کچھ کم ہے, تو سب سے پہلے جو دسترخوان سے اٹھتے ہیں نا کہ بس میرا پیٹ بھر گیا ہے, وہ آپ کی والدہ ہوتی ہیں. وہ آپ نہیں ہوتے ہیں, وہ آپ کے والدین ہوتے ہیں جو سب سے پہلے اٹھتے ہیں, جو گرمی برداشت کرتے ہیں, دھوپ برداشت کرتے ہیں, تکلیف برداشت کرتے ہیں, ایوری تھنگ جسٹ بیکاز آف یو. اور آپ اس کے ریئیکشن میں کیا دے رہے ہیں؟ تہمتیں, بہتان, گالیاں, اونچی آواز میں بات کرنا اپنے پیرنٹ سے. آپ کو اتنے بھی مینرز نہیں رہے کہ آپ کو پیرنٹ سے بات کس طریقے سے کرنی ہے. آپ دوستوں سے مسکرا کر بات کرتے ہیں, رشتہ داروں سے بھی بات کر لیتے ہوں گے, لیکن ماں باپ کو آپ کس طرح بات کرتے ہیں؟ ایون شاہد بھائی پچھلے دنوں میں کیسز آتے رہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے ماں باپ کو ابیوز کرنا, ماں باپ کو معاذ اللہ جو ہے وہ بہت سارے تو دولت کے پیچھے قتل کر دیتے ہیں, ماں باپ سے رشتہ توڑ دیتے ہیں, مجھے یہ نہیں ملا, مجھے یہ نہیں ملا. یہ جو جسم ہے نا آپ کا, یہ ماں باپ کی وجہ سے ہی ہے. if they don't look after you when you were child, maybe آپ ڈسیبل ہو جاتے, آپ گرتے تو ہاتھ ٹوٹ جاتا, آپ گرم ہیٹر کو ہاتھ لگاتے آپ کا ہاتھ جل جاتا, آپ روڈ پہ باہر دروازہ کھلتا آپ باہر نکل جاتے. اگر پیرنٹس نے لک آفٹر نہیں کی ہوتی تو کسی گاڑی کے نیچے آ جاتے, کچھ بھی ہو سکتا تھا, گرم پتیلی اپنے اوپر گرا لیتے. یہ جو کچھ آج صحیح سلامت جسم ہے, عقل ہے, سب کچھ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے, یہ آپ کے والدین کے صدقے میں آپ کو ملا ہے.
इन्होंने आपकी लुक आफ्टर की तो आप इस स्टेज पर पहुंचे, और फिर आप ये कहते हैं कि इन्होंने मेरे साथ किया गया है। वो एक केस आया था ना शायद भाई, जो आपने भी बता रहे थे कि मेरे डैड ही लेफ्ट नथिंग फॉर मी, ओनली 50,000 पाउंड, 50,000 डैड चला गया, इंतकाल हो गया, एंड ही इज कंप्लेनिंग दैट माय डैड हैजंट लेफ्ट एनीथिंग फॉर मी, ओनली 50,000 पाउंड। भाई 50,000 पाउंड की बात करने वाले मेरे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन गौर करें, ये 50,000 नहीं, ये जो सांसें चल रही है ना, ये भी माँ बाप की मरहून मिन्नत, ये भी इन्हीं की बदौलत आपको मिली है जो आप चल रहे हैं। और आप पैसों की बात कर रहे हैं, मेरे माँ बाप ने क्या छोड़ा है आपके लिए? Just on that topic itself, even when parents leave you something behind, children don't appreciate itself. But there are some children, unfortunately, what they do is they get their parents to sign documents, falsely, and claim their rights over the properties, and then they kick their parents out of the house. Allah. Now, unfortunately, I've had some dealing with some cases where a mother came to my office and she says, look, I've got nowhere to go. My child has made me sign documents. He's taken the house from me. My husband had died a few years ago, and now I'm having to live with other friends who knew us in the community. And when you hear these kind of story and these events, it really hurts your feelings that how can somebody do this to their parents? When your parents brought you up when you were young, your parents fed you. When you were ill at night, your parents, stayed up all night looking after you. And this is how you're treating your parents. To look after your parents, even to, smile at your parents, it's a great blessing itself. It's a reward of Umrah, Hajj, if kindly look after your parents. Unfortunately, nowadays people don't have that respect for their parents. They give more respect to their friends, they give more respect to their social circle than anything else, simply because they want that reputation in society, wealth. जी, उनके साथ अच्छा सलूक करना है, वबिल वालिदैन एहसाना, उनके साथ अच्छा सलूक करो, ये कुरान फरमा रहा है, हमारा रब फरमा रहा है। हमारी तरबियत कुरान पाक में ये क्या किस तरीके से हो रही है कि अपने इनके सामने उफ तक ना कहो। एक कुरान की आयत में कि उनके सामने उफ तक ना कहो, हम कहते हैं उफ नहीं कह रहे, बाकी सब कुछ कह रहे होते हैं। कैसे हैं जी? अल्लाह ताला ने कुरान पाक फरमाया ना, फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा, कि इन्होंने उफ भी ना कहो तो झिड़को भी नहीं। अच्छा, उफ की तफसीर अगर देखो ना, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर कबीर के अंदर यदि बड़ी डिटेल बयान की थी। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दवागा। इमाम साहब फरमाते ने इतना उफ फरमाया गया ना, इथों एक मुराद ये भी जिस टाइम वालिदैन ओल्ड एज में पुज जान ते अगर तुसी अपने हाथ नाल उन्होंने गुसल वगैरह दे रहे हो, उन्होंने हिला दुहला रहे हो, तो अगर तुहानू कोई बैड स्मैल आवे तो उस टाइम बंदा वो महसूस करता जिसने बदबू तो कहना उफ, मूँह ते हाथ रख के उफ, तो फरमाया ऐस उफ तू मना किया गया कि ताकि उन्होंने कितने दिल आजारी ना हो जाए। तो उफ दे ना बड़ी यदि डिटेल है। तो बाकी शायद भाई ने केस मैंशन किया, इस तरह के केस आका अलैहिस्सलाम की बात होया सीगा। एक बंदा आ गया मुकदमा लैके मेरे वालिद साहब ते मेरा सारा माल लै लिया, ता भी कर लिया, तो भी कर लिया, लंबी स्टोरी है। तो आका अलैहिस्सलाम ने वालिद को पूछा, तो वालिद ने वो रो पे ना वालिद साहब, तो वालिद साहब ने आख्या मैं छोटी एज तू पालिया, इसकी हर जरूरत पूरी की, इसकी हर ख्वाहिश पूरी की, तो अज ये मेरे नाल एवें कर रहा है। तो आका अलैहिस्सलाम ने इस तरह इरशाद फरमाया, वो अंता व मालू का लिया अबी का, लड़के ने फरमाया जा तू तो तेरा माल तेरे वालिदैन दा, तेरे बाप दा। इसको अंदाजा करो कि वालिदैन दी इंपॉर्टेंस कितनी है। अल्लाहु अकबर। Regarding talking about the funeral of the parents, I was at a funeral today. The passion I saw, the love I saw from there were 5 sons. I believe the father who had passed away had 5 sons. I think most of them were there. And the passion, the love they gave ghusl to the body of the deceased was unique. The cautiousness, the love, the gentleness, how they washed the body. I've never seen an example like it. And then same time they were shedding tears, and at the same time they were remembering the words of the father and the speech of the father. And it was amazing. For me, it was a total different experience of someone giving ghusl to the parent, and just showed that how much love these children had for their father. And imagine if that love, this is when the love the children had for their father when they passed away. I'm sure that these children would have had a lot more love when their father was alive.
And this is an example. We should have that passion, we should have that commitment, that love for our parents. And Sayyidina Musa ala nabina alayhi salatu wasalam, he asked in the court of Allah Azza wa Jal, Ya Allah Azza wa Jal, who will be my companion in Jannah? And Allah subhanahu wa ta'ala, he said to Sayyidina Musa alayhi salam, go to so and so town, you'll find a so butcher there, he will be your companion in Jannah. So Sayyidina Musa ala nabina alayhi salatu wasalam, the Prophet of Allah, now he's finding out who's my companion in Jannah. So he travels all the way to this town, he finds this butcher, and he doesn't tell him of this, but so the butcher invites him to Sayyidina Musa alayhi salam to his house. So Sayyidina Musa alayhi salam, he enters the house, he has some food, he puts some food in the court of Sayyidina Musa alayhi salam, and then every time he takes a morsel, he takes 2 morsels, and he had a sack next to him, and he would place 2 morsels in the sack. So Sayyidina Musa alayhi salam, he's seeing this action of this butcher, he was amazed, what is the story behind this? And then all of a sudden a knock comes on the door. The butcher, he gets up to see who's come and knocked on the door. Sayyidina Musa alayhi salam, he leans forward and he looks into the sack. As he looks into the sack, he sees 2 elderly, an elderly father and an elderly mother. And they smile at Sayyidina Musa alayhi salam, and then they pass away. Now this young man, this butcher, he returns and he sees and he looks into the sack and he finds that his parents have passed away. He turns to Sayyidina Musa alayhi salam, and with respect he says, it seems to me that you are the Prophet Musa alayhi salam. And Sayyidina Musa alayhi salam is even more astonished. He's that how do you know? He says that, my parents, they would make 2 supplications. Allah, Allah. Right? That one of the supplication was that do not give us death unless we see the Prophet Musa alayhi salam. Subhanallah. And secondly, make my child the companion of Sayyidina Musa alayhi salam in Jannah. Subhanallah. Subhanallah. And Sayyidina Musa ala nabina alayhi salatu, gives that young man, that butcher, the glad tidings that you are my companion in Jannah. Look at this, but look at the service. Parents are old, this young man, this butcher, he's serving his parents in that state. He's putting 1 morsel into one's mouth, 1 morsel into the mouth of the other. And this, and this is the serving of the parent. Look at the reward he get, the ajr he got. MashaAllah, Abdul Hanan bhai ne jo the first waqia bayan kiya today just happened in Birmingham, because he's looking after our funeral majlis as well. In normal circumstances, the son and the family, they run away from there. They don't want to be stand there. Jab ghusl hota hai, they skate. But why was the reason behind? मैं भी उनसे मिला और माशाल्लाह उनकी पूरी दाढ़ी थी उनके बच्चों की, और शरीयत के मुताबिक बाशरा थे, और पता चल रहा था कि माशाल्लाह उनके वालिद साहब ने, वालिदैन ने तरबियत इस्लामी हवाले से की. यही मेन रीज़न है ना कि वो गुस्ल भी दे रहे थे वहाँ पे, वो हाफिज़ कुरान भी थे. तो ये रीज़न है कि अगर अपने बच्चों, वो कहते हैं ना, इट्स नॉट द मैटर व्हाट यू लीव फॉर योर चिल्ड्रन, बट इज अ मैटर व्हाट यू लीव इनसाइड योर चिल्ड्रन. बच्चों के अंदर क्या छोड़कर जा रहे हैं ना, ये मैटर करता है, ये काउंट करेगा. बच्चों के लिए दौलत छोड़कर गए ना, ये काउंट नहीं करेगा. वो पता नहीं क्या कर रहे होंगे और कब्र में जो है वो आपको जो इसका अजाब ना मिल रहा हो. असल है कि अपने दीन को, अपने इस्लाम को अपने बच्चों के अंदर छोड़कर जाना. तो आज जिनकी इन्होंने मिसाल दी है, अपने वालिद साहब को खुद गुस्ल दिया, क्या मोहब्बत, क्या शफकत होगी जब वालिद साहब भी जिंदा होंगे. तो इस्लाम के अगर मुताबिक अगर हम अपने बच्चों की तरबियत करेंगे ना, बच्चे दुनिया में भी फायदा देंगे, मरने के बाद जब आप कब्र में होंगे बच्चे तब भी फायदा देंगे, और इंशाल्लाह बाद में भी बच्चे फायदा देंगे. Say some, the thing is, just because I've been giving few ghusls, there's other fathers who have passed away, yet none of their son came forward to do ghusl. A few bodies ghusl, few parents, their sons weren't there, yet they had children. Allah. Their sons were not there to give ghusl. Alhamdulillah, what I can say is the brothers of Dawat Islami came forward at this moment, at this time, and they delivered the ghusl. They shrouded the body, and but at that time the children were not there. Yet this example is. खैर बहुत सारी चीजें, ये टॉपिक इतना बड़ा है कि, लेकिन वही है कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चरा. वही बात है कि अगर हमने तरबियत ही नहीं की है ना, फिर हम दूसरों को जो कुछ भी है सब अपने ही हाथों के हैं करतूत. शिकवा है जमाने से न किस्मत से गिला है, देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है. आप कुछ भी कर लें, रिस्पेक्ट इंसान जो है ना वो कुरान और इस्लाम की तालीमात ही बनाती है.
दुनियावी एजुकेशन माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं सिखाती है इतनी जितनी इस्लाम की तालीम। कहते हैं माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखो, उनके हाथ चूमो, उनका माथा चूमो, अल्लाह ताला तुमको हज का सवाब अता फरमाएगा। आप देखें ना, ये कौन सी बुक बताएगी? ये सिर्फ कुरान और इस्लाम बताता है। तो हमें इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अपनी बच्चों की तरबियत करनी चाहिए। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को डिप्राइव रखते हैं इस्लामिक एजुकेशन से, इस्लामी एनवायरनमेंट से, वो आखिर में पछताते हैं, फिर उनकी लाशों का पता नहीं क्या होता है, बयान से बाहर है। गुलाम रसूल का पैकेज भी रेडी है, आइए देखते हैं। गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल के मदनी फूल, गुलाम रसूल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लगता है आज आपकी अम्मी अब्बू ने आपको डांटा है, तो क्या आप घर से यहाँ इजाजत लेकर आए हैं? नहीं। प्यारे फैजान भाई, आप गुस्सा मत करें। गुलाम रसूल भाई, फिर आप ही बताएं मैं क्या करूं? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्से के वक्त अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। पहले तो आप ये पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमारे वालिदैन अगर हमें डांटे या कुछ कहें भी तो इसमें हमारा भला होता है। हमें चाहिए कि अपने वालिदैन के डांटने को बिल्कुल भी बुरा ना जाने। फैजान भाई, मैं जो बात कहूँगा आप उस पर अमल करेंगे? जी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब आप यहाँ से सीधा घर जाएं और अपने अम्मी अब्बू से माफी मांगे। अभी? जी जी, अभी जाएं और अपनी अम्मी अब्बू के हाथ भी चूमें। फिर देखना वो आपसे बहुत खुश होंगे। ठीक है गुलाम रसूल भाई। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको और आपके वालिदैन को सलामत रखे। आमीन। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको और आपके वालिदैन को भी सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी, पेरेंट्स के हवाले से भी बात हो रही थी और ग़ुलाम रसूल भी कोई मैसेज दे रहा था आपको, तो चलें आपने ग़ुलाम रसूल का मैसेज भी सुना है। अब्दुल हन्नान भाई ने एक वाक़या बयान किया। वाकई इस वक्त जो है ना, पेरेंट्स जो है वो वाकई आजमाइश का शिकार हैं। औलाद उस तरह रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। होता क्या है, बड़े मोहब्बत से दुआएं मांग मांग कर जो है वो मांगा होता है, औलाद आती है, तो अब वो जब बड़ी होती है तो वो फिर वो आंखें दिखाती है, बातें करती है। याद रखें, जो माँ बाप पे चिल्लाता है, जो माँ बाप की दिल आज़ारी करता है, अल्लाह और उसके फरिश्तों की लानत बरसती है उसके ऊपर। अल्लाह की रहमत से वो दूर होता जाता है। फिर बनेगा कि ऐसे लोगों का जो माँ बाप को गालियाँ देते हैं, माँ बाप को बुरा भला कहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए अपने को। हमारा आज का टॉपिक यही है कि हम ये चाहते हैं कि आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करने वाले बन जाए। गलती की है तो माफ़ी मांगे, तौबा करें। ज़रा सी लाइफ ट्विस्ट होती है, शादी हो गई, यू डोंट केयर अबाउट योर पेरेंट्स, ये क्या बात हो। और जो कुछ इसमें औरतों का भी किरदार बहुत होता है। जो इस्लामी बहन है उनसे भी अर्ज करूंगा कि आप शादी होकर आइए, नहीं आई वॉन्ट टू लिव सेपरेटली विद योर पेरेंट्स, ये कौन सा तरीका है? टिट फॉर टैट। दुनिया में जो आप माँ बाप के साथ करेंगे ना, आपके साथ आएगा। जो आज आप कर रहे हैं, आपकी औलाद आपके साथ भी करेगी। आज आपने एक बेटे को अपने माँ बाप से अलग किया है, कल को आपकी औलाद भी जो है ना वो आपके साथ नहीं। ये याद रखिएगा कि लाइफ ट्विस्ट होती है। माँ बाप की रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं, माँ बाप को टाइम देना छोड़ देते हैं। घर वाले, बच्चे, सब कुछ है, लेकिन माँ बाप हैं। उनका हक है, उनका राइट है आपके ऊपर। उसके बारे में कभी मालूम करें, उसके बारे में कोशिश करें। ये वो माँ बाप ही थे कि जब आप बोल नहीं सकते थे तो ये आपकी जबान समझते थे। जब आपके पेट में दर्द, आप 2-3 साल के थे, पेट में दर्द होता था ये समझते थे, आंख में दर्द होता था ये समझते थे। आप बोल नहीं सकते थे, आप कुछ भी नहीं कह सकते थे, ये तब भी समझते थे। आपको भूख लगी, आपको सर्दी लगी, आपको बुखार हुआ, आपको किस चीज की हाजत है। और आज जब आप बोलने लगे तो अपने माँ बाप को कहते हो कि आपको कुछ भी नहीं पता, यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग। कैसी बात कर रहे हैं? जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया उन्हीं को कहते हो कि आपको नहीं पता, तो आपको बहुत कुछ पता चल गया है इस जिंदगी में। Sayyid Sahab, you know, like you said, there's a phrase in English, it says what goes around comes around, right? So how you treat someone is how you'll be treated. Especially parents. And it's mentioned in Tanbih al-Ghafilin that Sayyidina Sabit Banani rahmatullah alayhi, he mentions that there was a person who was beating his father in public. Now he's beating his father up, and the people come and they try to stop this young man. What are you doing? You're hitting your father in the open. And the father replies, he says to the people, he says, leave him.
because I also hit my father Allah. in this state, and I'm getting the result back from what I did. And this is something which we need to really reflect over. Today, we think we can speak to our parents in a rough way, we can be harsh to them, we can say whatever we want, and we'll get away with it. No. Tomorrow, Sayyid Saab, this is going to fire back at us. It's going to come a time when our children are going to be standing there and they're going to be speaking like this, they're going to be swearing at us, they're going to be ignoring us, they're going to be leaving us to rot or whatever, and then we're going to realize we did the same as well. Allah. And when this is a reality, Sayyid Saab, this is one thing, the punishment of everything else is left for the akhirah. But the punishment of disobedience towards parents is given in the world. And दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी. there's no doubt about that. And it's a time for us to really wake up and realize. There's another story regarding this, that a young man, after getting fed up of his parents, he took his father to a bridge where he's about to throw him off. And he says, the father speaks and he says, don't throw me here, throw me a bit further away. Now the son thinking, what's the father saying? And so the father says, he goes, why I'm telling you to throw me over a bit further away where there's water is deeper, because I also when I threw my father in this place. When the son heard this, he repented, he picked up his father, he took him home and he started serving him. क्योंकि आप जो करोगे वो आपके साथ भी होगा, ये याद रखिएगा. कमा तो दीन तो दान, टिट फॉर टैट. हर खुतबे सुनते हैं ना जुम्मे दे, कमा तो दीन तो दान, जैमें करोगे मैं तो करना पड़ेगा. तो बल्कि इस तरह एक और वाकया सी ना, को तंग हो गया अपने वाले साहब को ते चौके तो बाहर छड़न जा रहा सीगा. ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਬਨ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੋਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀਗੀ. ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਬਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲੈ ਆ. ਉਹ ਕੰਬਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆ. ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਅੱਧਾ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਅੱਧਾ ਲਾਇਆ, ਅੱਧਾ ਰੱਖ ਆਇਆ. ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੂਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਆਇਆ, ਅੱਧਾ ਲੈ ਆਇਆ. तो बेटा कहने लगा कि अब्बा जी असल कल जो मैं यंग होवांगा ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ तो बाहर ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ है ना, तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ मैं ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾਲ ਕੰਬਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ. ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ. ਕਮਾ ਤਦੀਨ ਤੁਦਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਉਵੇਂ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ. जी शाहिद भाई. It's Shazab, unfortunately, lack of Islamic knowledge. If we look at all the religions of the world, one thing they do have in common is respecting your parents and looking after your parents. Because our youngsters, they're far away from Islamic knowledge, they don't have this concept itself. We send our children to college, universities to get them the best degrees, to get the best qualification. But no qualification will teach you about rights of parents, respect of parents. The only education will teach is the knowledge of Islam itself. And we need to encourage our children to seek this knowledge and teach our children about this beautiful religion itself, and learn ourselves as well. Some children, they may think, well, it's our parents' duty to look after us. They are our parents, they have to look after us. But what we tend to forget is that it's their duty to look after us. Equally, it's our responsibility to look after our parents as well. Some may think that, well, our parents have this greed in their mind that when we are old enough, when we work, and they want to benefit from us, from our earnings in those aspects. But we just stop and think on that aspect. What about those children who are born disabled? What about those children who are not able to talk? Those children who are blind? Do parents not look after those children? Allah. In fact, those parents look after those children with more love and care. They don't have anything in mind that they want to have something back from these children. And having that kind of mentality is just an evil whisper from Satan. And we should not fall into that trap at all. We should look after our parents in all aspects. जो माँ बाप का ना फरमान है, जब कब्र में दाखिल किया जाएगा तो कब्र की दीवारें मिला दी जाएंगी, हड्डी पसलियां तोड़ दी जाएंगी. माँ बाप का ना फरमान नहीं बनना है, वरना कहीं ईमान बर्बाद ना हो जाए. ये याद रखें, हदीस पाक है कि जिसके माँ बाप राजी हैं उससे रब राजी है, और जिसके माँ बाप नाराज हैं उससे रब नाराज है. ये याद रखिएगा कि बाप को राजी करना है, माँ को राजी करना है. तो हम क्या दुनिया को राजी करने में लगे, माँ बाप भले नाराज बैठे हुए, ना हज कबूल है, ना नफली इबादतें कबूल हैं. इबादत कबूल नहीं है जिसके माँ बाप नाराज हैं, ना मनाने की कोशिश कर रहे हैं. हम थोड़ा गौर करते जाएं कि हम कर क्या रहे हैं. दुनिया को खुश करने में लगे हुए हैं, लेकिन जो माँ बाप, जो जैसी हस्ती हमारे, अच्छा ये हमारी तरह नहीं, दे आर नॉट ऑर्डिनरी.
ہم کیا نارمل وے میں کیا کرتے ہیں کہ یس وی اسٹارٹ کمپلیننگ ٹو ایچ ادر, مائی پیرنٹس ہیز ڈن دس ٹو می, مائی پیرنٹس ہیز ڈن دس ٹو می, یو گو ہیئر اینڈ دیئر لائف ریٹس اینڈ ایوری بڈی یو کال. لیکن ماں باپ نہیں ہوتے, ان کا اس طرح ان کا مقام, ان کا مرتبہ, وہ اندر ہی اندر گھلتے رہتے ہیں, اندر ہی اندر جو ہے وہ بیچارے کڑتے رہتے ہیں, وہ چیختے چلاتے نہیں ہیں لوگوں کے سامنے. آپ کو چھینک آتی تھی یہ پریشان ہو جاتے تھے, آپ کو نزلہ ہوتا تھا پریشان ہو جاتے تھے, آپ کو بخار ہوتا تھا یہ ایک ایک ہفتے اسپتال میں ہوتے تھے. لیکن آج آپ کی بدتمیزی کی وجہ سے یہ کسی کو, they don't say anybody, they don't go to anyone and say کہ میرے چائلڈ جو ہے, میرے چلڈرن جو ہے یہ مجھ پہ شاؤٹ کرتے ہیں, یہ میری سنتے نہیں ہیں, یہ اندر ہی اندر ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں. آپ کی وجہ سے آپ کے والدین بستر پہ پڑ گئے, کوئی ڈپریشن کا مریض, کوئی ہارٹ کا مریض, کوئی شوگر کا مریض, کہیں آپ کی آخرت برباد نہ ہو جائے. ماں باپ کہتے نہیں ہیں لوگوں سے جا کے, یہ اندر ہی اندر غم پالتے رہتے ہیں. تو پلیز اپنے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے, ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے. آپ کو جو بولا گیا ہے اسلام نے وہ کریں کہ آپ کو ماں باپ کی رسپیکٹ کرنی ہے, اور آپ کو رسپیکٹ کرنی ہے نہیں ہاؤ, ان کو اف تک بھی نہیں کہنا ہے, اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کریں. اچھا جب شادی ہو جاتی ہے تو جس گھر میں جانا اس گھر کے میں جو ماں باپ ہے نا وہ بھی آپ ہی کے ماں باپ ہوتے ہیں, پھر آپ نے ان کی بھی رسپیکٹ کرنی ہے, اس گھر میں جھگڑے نہیں کرانے. اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے گھر میں تو ماں باپ برداشت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن شادی ہونے کے بعد ایک بہت بڑا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے پیرنٹس کو. وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم بڑھاپے میں ہمارے بچے ہمارے کوئی کام آئیں گے, ہماری کوئی لک آفٹر کریں گے. اچھا ان کو پیسے بھی نہیں چاہیے ہوتے, they only want your sweet words, صرف ان کو آپ کے تھوڑے سے دو لفظ چاہیے ہوتے ہیں. آپ اپنے پچھلے ایک ہفتے کی لائف اٹھا لیں, کتنے گھنٹے آپ پیرنٹس کے پاس بیٹھے ہیں. اچھا بیٹھے بھی ہوں گے تو آپ موبائل پہ ہوں گے, کیا کر سکتے ہیں, موبائل پہ ہوں گے یا ٹی وی پر ہوں گے, وہ آئیں گے اور پاؤں پھیلائے ہوئے ہوں گے. ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کی رسپیکٹ تھوڑی ہے, آداب ہے ہر چیز کے. ماں باپ کے پاس جاتے ہیں تو جھک کر عاجزی کے ساتھ, اور بالکل جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ہمبلنس ہونی چاہیے آپ کے اندر. ماں باپ آئیں تو کھڑے ہو جائیں, جب وہ آئیں تو تعظیم کے لیے ان کے کھڑے ہو جائیں. آج آپ کھڑے ہوں گے کل کو آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے کھڑی ہوگی. کیوں مبین بھائی کھڑے ہم سکھائیں گے نا, ماں باپ آئیں ان کا ہاتھ چومیں, وہ بات کریں, لبیک کہیں بچوں کے سامنے, وہ آتے ہیں آپ کھڑے ہو جائیں. یہ چلڈرنز آر واچنگ یو, انشاءاللہ they will do the same thing. اور آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے بچے بھی پھر آپ کے ساتھ اسی طریقے سے کریں گے. پھر آپ بولیں گے یہ کیا ہو گیا, ان کو رسپیکٹ نہیں ہے, ان کو مینرز نہیں ہے. تو جو آپ سکھا رہے تھے وہی تو سامنے آ رہا ہے آپ کے. ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے نال جلوہ گر سن تے ویکھے ایک عورت آئی چادر وچ ملبوس. جس ٹائم وہ آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے او دی تعظیم واسطے, تے او دے واسطے چادر وچھا دیتی. صحابہ کرام حیران کہ اے تے او بارگاہ جے دے اندر جبرائیل بغیر اجازت تو آ نہیں سکدا, کہ جڑا مطلب اجازت لے کے ہوندا, لیکن کیڑی خاتون ہے جڑی مطلب کہ بغیر اجازت تو ہی آ گئی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی عزت و تکریم کی تھی, خود کھڑے ہو گئے, چادر وچھائی اور خود رخصت کرن گئے, جنہاں تک کوئی نظراں تو اوجل نہیں نہ ہو گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ویکھدے رہے. تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میری والدہ مائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تے اچ اندازہ کرو کہ والدین دی رسپیکٹ. ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے والدین سن, آپ علیہ الصلوۃ یعنی آپ ایج چھوٹی سی, والد صاحب تو پہلے چلے گئے اور والدہ بعد وچ, لیکن پھر بھی آپ نے مثال پیش کی تھی نا کہ والدین دی عزت و تقریب جڑی کس انداز نال کرنی چاہیے. تو بڑا, بلکہ ایک شخص آیا, انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مینوں جہاد دا حکم دو, میں جنگ جانا چاہنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیری والدہ ہے؟ وہ عرض کردا جی ہاں والدہ ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الزمھا فإن الجنۃ عند رجلیھا, او دی خدمت کر, او دے قدماں تھلے پاؤں, قدماں تھلے جنت نے. سبحان اللہ. عبد الحنان بھائی کچھ فرمائیں گے, لیکن میرے پاس ایک چھوٹی سی سٹوری ہے عبد الحنان بھائی, ایک چھوٹی سی سٹوری ہے, مدنی چینل پہ بھی آئی تھی. ہوتا ہے نا ہم کچھ واقعات پڑھتے ہیں اور اس کو اگنور کرتے ہیں, کچھ چیزیں ہونی چاہیے. شاہد بھائی کو بڑے اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ اس میں ایک لنک بھی ہے. وہ کیا, وہ سٹوری ہے, ایک وقت تھا کہ والد صاحب جب رات کو آتے تھے نا تو میں پاؤں دبایا کرتا تھا, پابندی سے پاؤں دباتا تھا. اب غور کرے, ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی ہو. والدہ کی خدمت کیا کرتے تھے کہ رات کو جب سو رہی ہوتی تھی ان کے پاس جاتے تھے, ان کا پیار لیتے تھے, پوچھتے تھے. پھر ہوا گیا, ایک ایسی چیز آئی اس نے زندگی آگے پیچھے کر دی, یہ موبائل. یہ موبائل آیا, یہ میں اپنے والدین کی خدمت سے دور کر دیا. میں والد صاحب کی ٹانگ دبانا بھول جاتا تھا, والدہ کے پاس بیٹھنا بھول جاتا تھا. پھر کافی عرصے کے بعد ایک دم مجھے خیال آیا کہ میں نے والد صاحب کی ٹانگیں نہیں دبائی ہیں, میں نے والدہ سے پیار نہیں لیا ہے بہت دنوں کے بعد. پھر میں ایک دن, والد صاحب تھے تو میں نے والد صاحب کے کہا میں آپ کے پاؤں دبا دوں. والد صاحب ایک دم چونک گئے, اور انہوں نے پتہ کیا بات کی, انہوں نے بولا بیٹا کیا بات ہے, کیا موبائل خراب ہو گیا ہے, سب خیریت ہے؟
لازمی سی بات ہے ایک عرصہ ہو گیا بچہ آیا نہیں اور ہر وقت موبائل میں ہوتا ہے. یعنی بہت سارے لوگ کچھ کہتے نہیں ہیں لیکن وہ اندر نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ماں باپ میں یہ کہوں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی ہمیں پالنے میں خرچ کر دی, ساری زندگی لگا دی انہوں نے, آج آپ کے پاس آدھا گھنٹہ پورے دن میں نہیں ہے. یعنی کہ آپ کے پاس دوستوں کے لیے ٹائم ہے, موبائل کے لیے ٹائم ہے, انٹرنیٹ کے لیے ٹائم ہے, نیوز سننے کا ٹائم ہے, بیوی کے لیے ٹائم, بچوں کے لیے ٹائم. You don't have half an hour for your parents جنہوں نے ساری زندگی تمہارے لیے سرو کر دی, دن رات کام کیے, اوور ٹائم کیے, گرمی سردی بخار میں جا کے میرے بچے کو یہ پسند ہے وہ جا کر لے کر آتے تھے, فروٹ پسند ہوتا تھا, آم پسند ہوتا تھا, کیلا کرتے تھے. ماں بیمار ہوتی تھی پھر بھی کھانے بناتی تھی, ناشتہ الگ بناتی تھی, باپ کے لیے الگ ہوتا تھا, آپ کے لیے الگ ہوتا تھا, آپ کے بہن بھائیوں کے لیے الگ ہوتا تھا. اور آپ نے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. بہت غلط انداز ہے, ایسا نہیں ہو. معافی مانگے اپنے ماں باپ کے پاس جا کر, ان کے قدموں میں, وہ ویسے ہی معاف کرنے والے, ان کے دل کو تو بڑی وسعت دی ہے رب نے. جا کے معافی مانگے, ماں مجھے معاف کر دے, وہ تو ویسے ہی بیٹا کوئی بات نہیں. توبہ کریں, رشتے نہ توڑیں اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے ورنہ جہنم میں جانے کے حقدار ہوں گے. جو اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے اور کوئی شریعت کا معاملہ نہ ہو تو وہ پھر جہنم کی آگ میں جلے گا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے, اگر ماں باپ ناراض ہیں تو ان کو راضی کریں, فون کریں. بڑی بڑی راتوں میں کروڑوں کی مغفرت ہوتی ہے لیکن جو ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں نا ان کی مغفرت نہیں ہوتی. کیا کہتا ہے, ٹائم ہے ہر چیز کا, ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. Says, I was just thinking earlier in regards to this was that, we're in such a time where, the things which we would do with our friends, for example, if we were out shopping with our friends or with anyone else, with our own children, there's no hesitation. We'll feel easy, everyone's. But as soon as your mother says to you, son, let's go shopping, right? It's like there's this feeling amongst the youth today, they don't want to be shopping with their own mother. They don't want to be going shopping with their own father, right? They feel this, like either they're feeling shame or something to be shopping with their parents or something. And it's strange. Our parents would take us everywhere. They will take us and buy us everything. Today they're asking us, son, I want to go to the shops. No, the father might have 4 sons. He might have 5 sons. He rings one child up and he says, son, I need to go to the shop. Because obviously the elders now, they can't drive their own car or they can't just walk to the shop. They're asking their children. They ring one child up, son, can you take me? That son turns them down, I'm busy. They ring another son, he says, dad, I'm busy, I'm out with my family, I'm out with my children. Or someone say, really, there was a brother, Sayyid, his father phoned him, right? And he said, look, son, the grass is grown. And this young lad, he was supposed to be in the work the next morning. He phoned him at night, and the son said, look, father, I will come and do the grass tomorrow. Right? I'll come and loan the grass tomorrow. And he was supposed, a person who's working 5 days a week, he's got work the next morning, yet he refused to go work. He calls in work, he can't come in. He goes and warns his father. There are them examples with us also. So much, the children are ready to do so much. And then on the other hand, really there are those children who are not even ready to take their parents to the shop or even to go shopping with them. Even if they see their parents out in the market, right? They're like hiding. Or whatever, my father sees me, my mother sees me, then I might have to go with them. This is the reaction of the people today. Really, it's one of them really hurting things. کچھ کلام لے لیتے ہیں, 2-2, 3-3 اشعار کلاموں کے بھی پڑھ دیں اور یہ اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کریں. ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے کیا نقل کیا کہ معراج کی رات آقا علیہ السلام نے آگ کی شاخوں سے, the branches of fire کے ساتھ لوگوں کو لٹکے ہوئے دیکھا. اور جب پوچھا گیا یہ کون ہے, یہ ماں باپ کے نافرمان ہیں. آگ کی شاخوں سے لٹکایا جائے گا ماں باپ کے نافرمانوں کو. تو اس لیے کوشش کریں کہ ماں باپ کے نافرمان نہ بنیں, ان کو راضی کر لیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی دنیا بہتر ہوگی, سکون آ جائے گا آپ کی لائف کے اندر انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا, لجپال
میرے درداں دی دوا دینا جد وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا آقا جد وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا آقا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نال اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لئی تو لج پالا لج رکھ لئی تو لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج پال نبی میرے درداں دی دوا دینا. جی ماشاءاللہ ہمارے پاس ایک ہمارا پیکیج ہے فیونرل پیکیج دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے آئیے فیونرل پیکیج دیکھتے ہیں انشاءاللہ. موت کے جھٹکوں پہ جھٹکے آ رہے ہیں المدد سخت بے چینی کے عالم میں گھرا بیمار. Now funeral department is very restricted place for the restricted people, only authorized person allowed. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں green zone ہے, amber zone ہے and red zone ہے. This is the green zone, so we can allow to go there. Now this is the amber zone, only PPE authorized people allowed here. How this system works, inshallah Abdul Hanan Bhai will explain more. Alhamdulillah, this is what you see around you, alhamdulillah, the tent and this, the ghusl facilities. We also have refrigeration systems here. This was done in a very short time, alhamdulillah, through the efforts of the brothers who have gone through this, alhamdulillah, putting up these tents and getting everything ready. This is for, alhamdulillah, we've divided all this area. Like Sayyid Sahib has mentioned, the green zone is where it's a safe area where you can be, and then we've kept this place as an amber zone. Now this place here, you'll see that we have the equipment which will be used for those who need to. These are the PPE equipment, and some more will be arriving. Alhamdulillah, this is just a few samples of it. The PPE equipment will be put on here, so before anyone goes into the red zone, they will dress up with the PPE equipment, alhamdulillah, then this is the way they will able to enter the red zone. And when they will come out, inshallah we'll show you this, when they will come out, they will just take off the equipment here, and inshallah they will dispose them, inshallah. We have the bags for the disposable stuff, also some of the face masks, these are the gowns, alhamdulillah, which you can see. This will be, the whole body will be wrapped into this, alhamdulillah, from the bottom to the face, inshallah. These are disposable. Once they're used, they'll be thrown away. I left this open because this was just a sample I wanted to show. We have the place here, if we're able to do the janazah, the coffin will be put down there. And inshallah, janazah can be led easily with a good 5-6 family members and the imams. Alhamdulillah, we have Imam Sahib also with us, inshallah. So this is also a red zone. This is the refrigeration
system where the bodies will be placed inside. Entering into the red zone, this is one of the most crucial places where basically the body will be given ghusl. All these services of Dawat Islami is free of charge. जितनी भी ये सर्विस हैं ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन लाजमी सी बात है इसकी कॉस्ट है, लोग हमें कुछ डोनेट कर रहे हैं, हमें और भी फंड चाहिए, तो आपसे भी मदनी इल्तिजा है कि जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आइए इस कार्य खैर में हिस्सा मिलाते हैं, अजीम सवाब है। ज़ात बेशक आपकी तो मंबाए अनवार है, कब्र में शाहे मदीना आचू। Everything Dawat Islam is providing here is free of charge. Please keep remember us in dua, remember the Sheikh in dua, and also our Sheikh Maulana Ilyas Aftar Qadri Damat Barakatul Aliyah, whose blessing is all around the world, who give us this guidance in this time of difficulty. We need to come out and help the Muslim Ummah. सिद्दीक का जो तेरा यारे गार है। जी, तो ये सर्विस जिसके हम बयान कर रहे हैं, ये बर्मिंघम के अंदर आज भी एक गुस्ल मैयत जो अब्दुल हन्नान भाई ने बताया किस तरह औलाद जो है, तो बहरहाल आप ताउन करना चाहते हैं फूड सर्विसेज के हवाले से, फ्यूनरल सर्विसेज के हवाले से या दावत इस्लामी की, और अगर आप ज़कात वगैरह देना चाहते हैं आप रब्ता कर सकते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, ताकि इस कार्य खैर के अंदर भी आपका हिस्सा लग जाए। इसके अलावा भी अगर आपने किसी भी तरह दुनिया में पाकिस्तान वगैरह बांग्लादेश में कहीं भी मुसलमानों की मदद करनी है तो दावत इस्लामी मौजूद है। एक और अर्ज़ करनी है, एक बड़ा प्यारा जुमला है, शाहिद भाई और मुनीन भाई कहते हैं कि जी माँ बाप किसके पास, कहते हैं जी मेरे पास रहते हैं। तो मतलब मुझे ये समझ नहीं आती, माँ बाप आपके पास रहते हैं, इसकी जगह ये जुमला ज़्यादा अच्छा नहीं है कि मैं माँ बाप के साथ रहता हूँ। कहते हैं जी वो माँ बाप भाई के पास रहते हैं, ख़र्चा मैं देता हूँ। आप शर्म नहीं आती ये बात करते हैं? जो कुछ भी है माँ बाप का ही दिया हुआ है। ये बोले ना कि मैं माँ बाप के साथ रहता हूँ, मैं माँ बाप के साथ रहता हूँ, मैं उनके घर में रहता हूँ, नहीं 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 वो मेरे साथ रहते हैं, ये जुमला ठीक नहीं है। एक पता चले कि मोहब्बत है, क्योंकि बड़ों को उनका मर्तबा देना चाहिए, उनका रुतबा जो है, जो उनकी रिस्पेक्ट है वो देनी चाहिए। अपने जुमलों में भी गौर करना चाहिए, उनको क्या दिल पे, उन्होंने जब भी आपकी ज़रूरियात पूरी की थी उन्होंने ये नहीं देखा था कि कैसे करना है। अब माँ बाप जो है अपना चीज़ें बेचकर उनकी जॉबें चली जाती, कर्ज़ों में आ जाते हैं आपकी ख्वाहिशें पूरे करते हुए, कि उन्होंने कभी भी एहसान नहीं जताया था। और हम ज़रा सी बात करके एहसान जताते हैं, बताते अभी तो दिए थे, अभी तो किए थे, अभी तो ये किए थे, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, इससे अवॉइड करना चाहिए। जो कुछ हो सके माँ बाप की खिदमत करे, जो कुछ है बस उनके सुपुर्द कर दें। जी बिल्कुल, मैंने थोड़ी देर पहले वाक़या भी सुना ना, अंता व मालू का लिया का जी, फरमाया कि तू तो तेरा माल तेरे बाप दा। ते इस अलावा एक होर शख्स आका अलैहिस्सलाम दी बारगाह च अर्ज़ कीती, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ बाप दा बच्चों ते हक की है? हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुमा जन्नतु का व नारू का, कि दोनों तेरे वास्ते दोज़ख भी ने ते तेरे वास्ते जन्नत भी ने। ते सानू ना असल च जेड़ा कुछ भी अल्लाह ताला ने जिन्नी भी अता कीती है ना, सारी दे सारी अपने वालिदैन दा सदका समझना चाहिए। ये उन्हां दी दुआ दा सदका है, उन्हां दी मेहरबानी दा सदका है कि अज असी इस स्टेज ते पुज्जे हां, तुहानू कोई मरतबा मिलिया, कोई वज़ीर आज़म बन गया, कोई मुफ्ती, कोई अल्लामा साहब बन गए, जेड़े मर्जी स्टेज ते पुज गए, ये सारा ना वालिदैन दी दुआवां दा सदका हुंदा है। हमारी जो फिकी पहली है, विच प्रेयर इज परमिसिबल टू रीड एट डिसलाइक टाइम, कोई बताएगा आप में से कौन सी नमाज जो पढ़ी जाती है? ये हमारा आपस का टेस्ट है। नमाज जनाजा अगर आ जाए ना डिसलाइक टाइम दे तो वो पढ़ सकते हैं, लेकिन एक गल याद रखो कि नमाज जनाजा डिसलाइक टाइम तक डिले नहीं कर सकते, अगर उस टाइम आ जाए तो फिर उन्हें पढ़। ठीक है, मकरू वक्त में अगर नमाज जनाजा आ जाए, किसी इमरजेंसी सूरत के अंदर आ जाए तो नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है। ये हमारा फिकी पहली का था। अब्दुल हन्नान भाई, वी हैव फ्यू मिनट्स इंशाअल्लाह। सो I'd just like to mention one thing, that the coming of time, and Allah not give us that time that we have to see our parents pass away. But in the last few days I've been sort of observing and able to realize one thing, that one needs to be prepared. If the father passes away, and same with the daughter, if the mother passes away, that she should be ready to come forward to give ghusl. She should be coming forward, ready to come forward to wash the body,
because the way the mother, the daughter or the son will able to give, no one else will able to give that way. And it's important. And I think Sayyid Sahib, alhamdulillah, Dawat Islami gives an opportunity to many people to learn this practice. You can't just generally do this action out in the open, you know, to learning how to do ghusl and how to Dawat Islami is giving this opportunity. Alhamdulillah, this is a full majlis in this, that the funeral majlis, where people, alhamdulillah, Dawat Islami gives opportunities to brothers to come forward to able to give ghusl. And especially in this difficult time, those who want to help, they can come forward and help as well. But be prepared for that day. And like I said, Allah no, give us that day that we have to see our parents leave the world. But if our parents leave the dunya, we are there, and we are there in the best of ways to give them ghusl. Ameen. ہمارے پاس few minutes ہیں. Any message, Shahid bhai, you want to give? Shahid, just one message. At this stage, a lot of people, they shout out to so-called independent life. Now what we see is, due to this, you know, call out independent life, many are falling into this aspect of disobeying their parents itself. As Abdul Hanan Bhai said, you know, many people are passing away, and to, you know, participate in the funeral and respecting their parents. If we want the blessings of this world and the hereafter, we need to respect our parents and look after them, and that will be a great benefit for us in the hereafter itself, inshallah. جی مبین بھائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. دعا دا حکم دیتا ہے کہ انہاں واسطے ہمیں دعا کرو کہ اللہ انہاں تے رحم کر جنہاں اس میرے چھوٹپن یعنی بچپن وچ رحم کیتا. ماں باپ دی ناراضگی رب دی ناراضگی ہے، اور ماں باپ دی خوشی رب دی رضامندی ہے. تے معافی منگو اور اپنی ایک عادت بنا لو. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے نا، گل بات انسان کرنا ہے، کوئی ایسی ایسا گل کر جانے کہ ماں باپ کی طرح ہرٹ ہو جائے، پتہ بھی نہیں لگتا انسان. تے معافی دا جڑا عمل ہے نا، یہ سانو منگنا چاہیے تقریباً کچھ دن بعد، تاکہ جڑا نا ساری عبادت بھی قبول ہوئے اپنے رب دی بارگاہ جیسا بھی. جی میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ کچھ مدنی پھول دینا چاہوں گا کہ ماں باپ کے ساتھ کیا کیا کرنا چاہیے ہمارے کو. سب سے پہلی چیز ان کی تعظیم کرنی چاہیے. اور یہ ایک اور چیز میں عرض کروں گا کہ وہ کوئی خادم نہیں ہے، والدہ کو آرڈر نہیں چلانا چاہیے. والدہ والدہ ہے، اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اس کے قدموں میں جنت رکھی ہے رب نے، تو آرڈر نہیں چلانا ہوتا ہے. باپ کو تو شاید کبھی پانی دے دیں گے، والدہ پہ تو آرڈر چلا رہے ہوتے. تو ہمیں کبھی آپ نے اپنے ہاتھ سے ماں کو کھانا ڈال کے دیے، امی میں ڈال کے دوں، کیا چاہیے آپ کو، کیا پسند ہے میں لے کے آتا ہوں. یہ کب ہوگا؟ آپ کو کرنا ہے، مجھے کرنا ہے، ہمیں کرنا ہے، اپنے ماں باپ کو راضی کرنا ہے تاکہ رب ہم سے راضی ہو. 30-40 سال ہو گئے، نگرانی شورا کا کلپ چلتا رہتا، ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ 40 سال 30 سال ہو گئے، کبھی ایک دفعہ بھی نہیں کہا ماں جزاک اللہ آپ کا، ابو جزاک اللہ آپ کا، آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے. یہ مدنی چینل ہے جو ماں باپ کی محبت سکھا رہا ہے. یہ مدنی چینل ہے جو اولاد کی تربیت کر رہا ہے. یہ مدنی چینل ہے جو بتا رہا ہے کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد فرما بردار بنے، ماں باپ بھی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ایک مدنی ماحول ہو، تو میں یہ عرض کروں گا مدنی چینل دیکھا کریں، مدنی چینل کے ساتھ جوائن ہو. ماں باپ جب دسترخوان پہ بیٹھیں مسکرائیں، بلکہ خود اٹھ کر پانی لیں. اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، سلامت ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، امی پانی لے کر، امی بھی بول دیں تو بہت، امی جان بھی کہتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے. عجیب عجیب نام رکھے ہوتے ہیں، باپ آتا ہے تو معاذ اللہ اس کو گھور رہے ہوتے ہیں. کتنی بری بات ہے. یہ ماں باپ ہی آپ کی جنت ہے اور یہی آپ کی دوزخ ہے. ان کو راضی کریں گے تو جنت ملے گی، اور یہ ناراض ہو گئے تو کہیں جہنم میں جانے کے حقدار نہ ہو. والدین کی موجودگی میں ایک اور میں عرض کروں گا، تھوڑی دیر کے لیے فون دور کر دیا کریں، ان کی رائے کو مقدم رکھیں، ان کی گفتگو میں شامل ہوں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کو بری خبر سنانے سے بچیں، اور جو ہے ان کے اچھی باتیں کریں، ان کے سامنے ادب سے بیٹھیں، ان کی عمر کا احترام کریں. بچوں کو نہیں ڈانٹنا چاہیے، ان کے سامنے ان کی موجودگی میں ان سے رہنمائی لینی چاہیے. ان کے لیے بھی جب بڑے موقع آتے ہیں، عید وغیرہ، یہ تو ان کے موقع پہ بھی ان کے لیے بھی کپڑے اور یہ چیزیں لایا کریں، اپنے ہاتھ سے دیا کریں. جیسے ہم چھوٹے تھے تو انہوں نے ہماری ساری خواہشیں پوری کی تھی، اس طرح ان موقعوں پر بھی بولا میں آپ کو کیا لا کر دوں. ان کی پسند کی چیزیں ان کو لا کر دینی چاہیے. ان کی زیارت بار بار کرتے رہیں. ان سے بات کرتے وقت بہترین الفاظ کا چناؤ ہو، اونچی آواز میں بات نہ کریں، غصہ نہ کریں. ان کو محبت بھرے ناموں سے پکارنا چاہیے، پیار بھرے ناموں سے پکارنا چاہیے. وقتاً فوقتاً ان کے
ہاتھ چوم لینے چاہیے, ان کا ماتھا چوم لینا چاہیے, شکریہ ادا کرنا چاہیے, کسی طرح پانی پہ جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش. ان سے پہلے کھانا شروع مت کریں, وہ پہلے ان کا انتظار کریں کہ وہ آئیں بیٹھیں, پورا دن جو ہے وہ ہمارے لیے خدمت کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم جو آتے ہیں اور نواب کی طرح کھانا کھاتے ہیں, وہیں چیزیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. دسترخوان خود اٹھایا کریں, یہ ساری چیزیں کریں. اگر بیوی بچوں کی وجہ سے ماں باپ سے دور ہیں تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. توبہ کریں اور اپنے ماں باپ کو راضی کریں. جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا, دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, صلاۃ والسلام علی سید المرسلین. جو بھی نیک اعمال کی سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, سب کی مغفرت فرما, سب کی بخشش فرما, سب کے گھروں میں امن و سکون عطا فرما. اے مالک و مولا, آسائشی عطا فرما, زوال نعمت سے بچا, عزتوں کے پھر جانے سے بچا, سب کے گھروں میں کرم فرما. اے مولا, زمینی آسمانی آفات و بلیات سے ہم سب کو بچا. اے مالک و مولا, اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا, ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے, ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے, ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے, ناراض تھے, اے مولا ان پہ کرم فرما, ان کے لیے ایصال ثواب کرنے والا بنا, ان کے لیے دعائیں کرنے کے لیے, ان کے لیے کوئی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر. ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے, ہمیشہ کے لیے راضی کر دے. اے مولا, تو بھی ہم سے راضی ہو جا. اے مالک و مولا, بری موت سے بچا, نزا کی سختیاں آسان فرما. جو بھی ہمارے پروگرام میں جس طرح بھی حصہ لیتے ہیں, مولا سب پر کرم فرما, عافیت فرما, کہ زوال نعمت سے بچا. امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم فرما. جتنے وقت دیتے ہیں سب کی جان مال عزت آبرو میں برکتوں کا نزول فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے, تعاون بھی کرتے رہیے, ڈونیشن بھی دیتے رہیں, ذکر اذکار بھی کرتے رہے. The blessing from Rabbul Alameen. The blessing from Rabbul Alameen. Islam is the way of life. Islam is the way of life. Islam is the way of life. Islam is the way of life.